کسی بھی وقت میں کسی بھی لمحے میں خالی نہیں رہتا، ہر وقت گھرا ہوا ہوتا ہے اہل ایمان سے بھی اور فرشتوں سے بھی۔ وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو رحمت الہی سے انسان لطف اندوز نہ ہو رہا ہو۔ جو وہاں کے مسافر ہیں، وہاں جا رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ پاک سب کے سفر کو آسان فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ سارے کے حج کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، امن و امان کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ حصہ حدود حرم ہے کہ جب کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام گھبرا رہے تھے تو ان کی حفاظت کے لیے چہار جانب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معین فرما دیا تھا اور وہ گھیرے ہوئے تھے تاکہ اندر کوئی شیطان داخل نہ ہو سکے اور حضرت آدم علیہ السلام امن و امان کے ساتھ اللہ کا گھر تعمیر کر سکے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب کعبہ شریف کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے شروع فرمائی تو جبریل امین جنت سے ایک پتھر لے کے آئے، جس پتھر کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ جو یہ پتھر ہے یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے جبریل امین لے کے حاضر ہوئے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ پتھر لے کے آئے تھے حضرت جبریل امین تو یہ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، بالکل سفید تھا۔ یہ اس طرح دودھ بالکل وائٹ ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے، کوئی داغ دھبا کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح جو یہ حجر اسود ہے جنت سے کا جو پتھر ہے یہ بالکل سفید تھا۔ اور جب یہ آیا تو اس کو رکھ دیا گیا اسی مقام پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ جب وہاں پہ رکھ دیا گیا تو اس کے پورے وجود سے روشنی پھوٹی۔ روشنی، پہلے زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ جلتے تھے کہیں کہیں، تو اب اس پتھر سے ایسی روشنی پھوٹی کہ چاروں طرف کا حصہ روشن ہو گیا۔ کہاں کہاں تک روشن ہوا؟ جتنا حصہ چاروں طرف کا حدود حرم میں شامل ہے، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تقریباً 10-12 کلومیٹر ہوگا چاروں طرف کا۔ جو حج کرنے جاتے ہیں نا حجاج کرام، جو مینا ہے، مینا، یہ بھی حدود حرم سے کچھ حصہ باہر ہے، کچھ حصہ اندر ہے، کچھ حصہ باہر ہے، جبکہ میرے خیال سے خانہ کعبہ سے مینا کا جو ڈسٹینس ہے شاید 8-10 کلومیٹر سے کم نہیں ہوگا، شاید 10 کلومیٹر ہے یا 12 کلومیٹر، تو تقریباً 10 کلومیٹر چاروں طرف یہ حدود حرم کا حصہ ہے۔ اور اس پتھر، جنتی پتھر کے اندر وہ روشنی تھی کہ جب اس کو رکھ دیا گیا خانہ کعبہ کے پاس تو تقریباً چاروں طرف 10-10 کلومیٹر کا حصہ روشن ہو گیا۔ اتنی روشنی تھی اس پتھر کے اندر، تو جتنا حصہ روشن ہوا تھا اس کی نکلنے والی روشنی سے اسی حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم بنا دیا کہ یہ حصہ حدود حرم ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پتھر کے اندر وہ کشش اللہ نے دی ہے، اس پتھر کے اندر وہ کشش دی ہے کہ جو اس کے پاس پہنچتا ہے، حالانکہ اس کو بوسہ دینے کا حکم ہے لیکن رش ہونے کی وجہ سے، زیادہ ازدحام اور بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے اس کو بوسہ دینا عام طور پہ ممکن ہوتا نہیں ہے، تو اب انسان بوسہ تو دے نہیں سکتا، تو اب اس کے سامنے کم سے کم کھڑا ہو جائے اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا ہے حاجی یا عمرہ کرنے والے، اور پڑھنے کے بعد اپنے اسی ہاتھوں کو چوم لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی حاجی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو بھی گناہ ہوتے ہیں، جو بھی نافرمانی کے کام کر کے وہ وہاں پہنچا ہے، وہ سارے گناہ وہ پتھر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ گناہوں کو چوس چوس کر، جو پہلے بالکل وائٹ تھا، دودھ کی طرح سفید تھا، اب وہ گناہ چوستے چوستے وہ سیاہ ہو گیا، اب وہ کالا ہو گیا۔
اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا حجر اسود، ورنہ عربی میں حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالے کو۔ اب چونکہ کالا ہو گیا اس لیے اس کا نام حجر اسود پڑ گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے، گناہ نافرمانی کتنی ڈینجر اور کتنی تباہ کن چیز ہے کہ گناہ کی وجہ سے ایک پتھر بھی سیاہ ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، گناہ کی وجہ سے ایک پتھر بھی سیاہ ہو سکتا ہے۔ جب گناہ کا ایفیکٹ، گناہ کا اثر پتھر پہ پڑ سکتا ہے اور پتھر سیاہ ہو سکتا ہے، تو مجھے دل سے بتائیے اس گناہ کی وجہ سے ہمارا دل کتنا سیاہ ہو چکا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب گناہ کا اثر پتھر پہ پڑ سکتا ہے تو ہمارے دل کا حالت، دل کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ اس دل سے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پتھر کو بوسہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ حضور نے بھی بوسہ دیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ چونکہ سراپا نور ہیں، آپ کا وجود کا جو حصہ جس چیز میں ٹچ ہو جائے تو وہ چیز بھی نور والی ہو جاتی ہے، اس چیز کے اندر بھی روشنی آ جاتی ہے۔ اور ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں حدیثوں میں۔ اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا کہ حضور نے ہاتھ لگا دیا، کسی لکڑی پہ لگا دیا، کسی چیز پہ لگا دیا تو اس چیز میں روشنی پھوٹ پڑی، اس چیز میں روشنی آ گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور نے بھی اس پتھر کو بوسہ دیا ہے لیکن پھر بھی اس کی سیاہی ختم نہیں ہوئی۔ قابل توجہ بات تو یہ، حضور نے بھی بوسہ دیا پھر بھی اس کی سیاہی، اس کا کالا پن ختم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی بھی سیاہی ختم ہو سکتی تھی حضور کے چومنے کی برکت سے، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کو عبرت دینے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس کی سیاہی کو باقی رکھا، تاکہ جو آئے یہاں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اور پتھر کی یہ سیاہی دیکھے اور یہ تصور کرے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب یہ پتھر سیاہ ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہوگا، اور لوگ یہ دیکھ کے گھبرا جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں۔